علیکم نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے ان طلقتم النساء اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو ما لم تمسوہن جبکہ نہیں تم نے چھوا ان کو او تفرضوا لہن یا نہیں مقرر کیا مہر واسطے ان کے ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو علی الموسع اوپر وسعت والے کے قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق وعلی المقتر قدرہ اور اوپر تنگ دست کے اس کی حیثیت کے مطابق متاعً فائدہ پہنچانا بالمعروف ساتھ بھلائی کے حقاً علی المحسنین حق ہے اوپر احسان کرنے والوں کے اوپر نیکوکاروں کے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دو تم ان کو من قبل اس سے پہلے ان تمسوهن یہ کہ تم نے مس کیا ہو ان سے وقد فرضتم اور تحقیق مقرر کیا تم نے لہن واسطے ان کے فریضتاً مہر فنصف و فسادہ ما فرضتم جو مقرر کیا تم نے الا مگر ان یعفون یہ کہ معاف کر دے او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیادہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وان تعفو اور اگر تم معاف کر دو اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے واسطے تقوی کے پرہیزگاری کے ولا تنسوا الفضل بینکم اور نہ تم آپس میں احسان کو بلا دو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون بصیر ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جبکہ نہیں تم نے مس کیا ان سے اور نہ ہی ان کے لیے تم نے حق المہر مقرر کیا ہے یہاں طلاق کی یہ صورت ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور یہ نکاح ابھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتا یعنی رخصتی نہیں ہوتی اور رخصتی کے بعد مس اور خلوت صحیحہ تک نوبت نہیں پہنچتی صرف نکاح ہی ہوتا ہے جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ منگنی ہوتی ہے اور ساتھ ہی نکاح کر دیا جاتا ہے کہ جی نکاح ہو گیا لہذا رخصتی اتنے عرصے بعد بامی اعتماد کے ساتھ یا ایک دوسرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پھر حالات بگڑ جاتے ہیں اور رخصتی سے قبل ہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو بلکہ بعض لوگ اس معاملے میں ریکارڈ توڑ کے رکھ دیتے ہیں نکاح کیا کچھ عرصہ یہ رشتہ داری نہیں چلی پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی پہلی صورت یہاں یہ بیان کی گئی کہ ایسا نکاح کہ جس میں خلوت صحیحہ بھی نہ ہو مس بھی نہ ہو اور او تفرضوا لہن فریضہ حق مہر بھی مقرر تعین نہ ہوا اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی نکاح ہوتا ہے اور رخصتی میں کچھ وقت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن حق مال کا تعین اس وقت حیثیت کے مطابق بامی مشاورت سے کر لیا جائے گا جس طرح یا عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ نکاح
خطبہ نکاح یا ایجاب قبول ہو گیا، لیکن وہ جو تحریر یا لکھت ہوتی ہے وہ رخصتی کے وقت کرواتے ہیں، اور پھر اس میں حق المال کا تعین ہو جاتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ حق مال کا تعین بوقت نکاح ہی ہو جانا چاہیے، لیکن جس طرح بعض قبل از وقت نکاح ہو جاتے ہیں تو پھر آنے والے وقت پر حق المال کی ادائیگی کا انحصار کرتے ہوئے معاہدہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات ہم بعد میں طے کر لیں۔ تو پہلی صورت یہ کہ ایسی عورت جس کی رخصتی بھی نہ ہوئی ہو اور اس کا حق مال بھی متعین نہ کیا ہو، تو ایسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ اب ایسی عورت کے لیے حق مال جس کا متعین نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت کیا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، تم ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، یعنی یہ رشتہ منقطع ہوا لہذا تم ان کو کچھ دو، چونکہ متعین تو کچھ نہیں لہذا دو، اور اس دینے میں دو چیزیں ملحوظ رکھو۔ علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ گویا کہ ہر آدمی کو اپنے معاشی اور مالی وسائل کی مناسبت سے ایسی عورتوں کو کہ جن کو ابھی تم بیاہ کے گھر نہیں لائے ہو، فقط نکاح ہی ہوا اور ان کا حق مال بھی مقرر نہیں ہوا، تو تم طلاق کے وقت ان عورتوں کے ساتھ بطور حسن سلوک کے اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کون حسن؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اسی طرح کی ایک نوبت آئی کہ ایک عورت سے نکاح کیا لیکن ابھی رخصتی اور خلوت نہیں ہوئی تو اس کو طلاق دے دی، تو آپ نے اس کو 20,000 درہم ادا فرمائے۔ تو معنی یہ کہ کم و بیش اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس طرح ایک عام عورت کو طلاق دیتے وقت اس کا حق المال دے دیا جائے، لیکن اس کے لیے سختی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کمی بیشی کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے، اس لیے کہ ابھی وہ نکاح یافتہ والدین کے گھر ہی تھی، اپنے پچھلے گھر ہی تھی، اس کو طلاق ہوگی لہذا کوئی ٹریبل والا مسئلہ نہیں تھا اس کے۔ سمجھ آئی؟ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، فائدہ پہنچانا ساتھ معروف طریقے کے، قاعدے کے، بھلائی کے، یعنی یہ دینا یہ نہیں ہے کہ آدمی بعض دفعہ دیتا ہے احسان جتلا کر، یا پھر اس کو تانے دیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ دے کر اس کو پریشان کرتا ہے، یا یہ دینا ایسے کہ جیسے کسی سے پیچھا چھڑانے والی بات نہیں۔ فرمایا جو کچھ بھی دو بخوشی دو، اچھے طریقے کے ساتھ دو، عزت اور وقار کے ساتھ دو، اس لیے کہ حقا علی المحسنین، نیکوکاروں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، بھلے مانسوں کے لیے اللہ نے یہ حق مقرر کیا ہے کہ وہ معاملات اچھے طریقے کے ساتھ طے کریں تاکہ دلوں کے اندر خدورت، کینہ، بغض اور حسد پیدا نہ ہو۔ اب دوسری صورت، دوسری آیت، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، طلاق دی تو اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو کہ پہلے اس کے کہ تم نے ان سے مس کیا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے۔ یعنی یہ بھی طلاق کی وہی صورت ہے کہ کسی سے نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی
نہیں ہوئی، وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے پاس نہیں پہنچی۔ پہلی صورت بھی یہی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ مہر مقرر، لیکن اس میں یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے تم طلاق دے دو، لیکن اس متعلقہ عورت کا مہر مقرر کر دیا گیا، مہر مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا۔ جس طرح کئی مثالیں، نکاح ہوتا ہے جی آنکھ مار کیا، یہ ہے یہ مختلف چیزیں، لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں فرمایا کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا اس عورت کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ 1,00,000 روپیہ مقرر کیا ہے ایک عورت سے نکاح، وہ ابھی رخصتی تک نوبت نہیں آئی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اب 50,000 روپیہ اس کو دے دو، ایک مثال ہے۔ 1,000 کیا ہے 500 دے دو، 100 کیا ہے 50 دے دو۔ یہ ہر آدمی پر دیکھیں، پیچھے بھی اللہ نے کہا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ضروری نہیں کہ 16 روپے چار آنے ہے، آدھا نا، 32 32.5 32 10 آنے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حسن ابن علی نے اپنی متعلقہ کو کتنے 20,000 درہم ادا کیے، اور پیچھے ایک سبق میں ہم نے پڑھا کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے جب خلا لیا تو 2 باغ ان کو حق المار میں ملے ہوئے تھے، انہوں نے دونوں واپس کر دیے، تو یہ 2 باغ بھی 32.5 روپے کے ہی ہوں گے۔ یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے کہ 32.5 روپے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے چلو 32، ایک آدمی کے پاس 32.5 نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کر کے لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی پر بھی نکاح کیا حق المال میں، فرمایا یہی دے دو۔ 5 درہم پر بھی کیا، 1 دینار پر بھی کیا، 2 باغوں پر بھی کیا، ہزاروں درہموں پر بھی کیا، یہ مختلف۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، کہا کچھ ہے، کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، اور سوچو کوئی چادر، یا رسول اللہ وہ بھی نہیں، کوئی لاٹھی وہ بھی نہیں، کوئی چھلا انگوٹھی وہ بھی نہیں، کوئی تیر کمان، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ عجیب آدمیوں نے کہا کہ ہے کچھ، اچھا یہ بتاؤ کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ جی یا رسول اللہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ فرمایا وہی بیوی کو یاد کرا دینا، وہی تمہارا حق المال۔ تو یہ 32.5 روپے والی بات یہ بالکل غلط ہے، اور یہ شریعت کے اندر ایک اختراع ہے۔ حالات کے مطابق اب بعض لوگ جن کے ہاں خیر سے ھذا من فضل ربی کی کمائی ہوتی ہے، رشوت کی، سود کی، حرام کی، وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، مجرے کرواتے ہیں، بینڈ باجے، یہ وہ 7 قسم کے ولیمے۔ جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب حق المار کیا لکھنا ہے، آواز آتی ہے مولوی صاحب شرعی حق المار لکھ دیں۔ الو کے پٹھو، باقی سارا کام تم نے شرعی کیا ہے، باقی سارا کام تم غیر شرعی کر دو، لاکھوں روپے ضائع برباد کر دو، حق مار کی باری آتی ہے کہ شرعی لکھ دو 32.5۔ اگر کوئی شخص ہزاروں لاکھوں دینے کے قابل ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اتنا زیادہ دے، اگر کوئی کم دے اپنی حیثیت علی الموسع قدرہ۔ کتنا اچھا اللہ پاک نے ایک فارمولہ دے دیا، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، وسعت والا اپنی طاقت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر زیادہ ہے
تو اسے زیادہ دینا چاہیے. اگر کسی کے پاس کم ہے تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا ڈاکہ مار چوری کر کے لا جہاں سے لا. نہیں، یہ اسلام دین فطرت ہے. یہ اسلام انسانوں کو آسانی اور ان کی حیثیت اور ان کے وجود کے مطابق ان پر بوجھ لاتا ہے. جتنا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے اسلام اسی قدر اس کو مکلف اور پابند بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی غریب ہو اسے بھی پریشان کیا جائے، یا کوئی دینے کے قابل ہو تو اس کو کہا جائے کہ نہیں تم 32 سے اوپر نہ بڑھنا کہ گناہ ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی حق المال مقرر ہے کسی عورت کا، رخصتی تک نوبت نہیں پہنچتی. فرمایا فنصف ما فرضتم، آدھا دو جو تم نے مقرر کیا ہے. اللہ مگر ان یعفون، وہ عورت معاف کر دے. وہ کہے جی میں کچھ بھی نہیں لیتی، میری جان چھڑا دو. جان چھوٹے لاکھوں پائے، یہی بہتر ہے. ساری زندگی کے رونے سے 2 دن رو لینا بہتر ہے. میری جان چھڑاؤ، دے دو اس. فرمان تعفو الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معافی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے مراد عورت کے ورثاء یا ولی. عورت معاف کر دے اسے بھی اجازت. اگر عورت کا ولی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جو نکاح کرنے کا مجال ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اسے بھی اختیار ہے کہ میاں ہماری بہن کو، بیٹی کو طلاق دے دو، حق مار اٹھا اور بھاگو گھر کو، ہماری جان چھوڑو. اسے بھی اختیار ہے. ایک دوسرا مفہوم امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اور حافظ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے یہاں سے یہ بیان کیا کہ الا ان یعفو، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے، مرد کو کہے میں کچھ نہیں دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یعنی جو اس کا شوہر ہے. دوسرا مطلب شوہر. عورت کا معاف کرنا یہ کہ میں کچھ بھی نہیں لیتی، اور شوہر کا معاف کرنا یہ کہ چل میں نے تجھے طلاق بھی دی اور جو عقل مار دیا میں واپس کچھ نہیں لیتا، کہہ کر کے میں چاٹنے کا قائل نہیں ہوں، جو ہے سارا تو لے لے، میں تیرے ساتھ. اور یہ دوسرا مفہوم زیادہ راجح ہے. کس سے مراد، کیونکہ اگر بیوی معاف کر رہی ہے تو پھر دوسرا جو پہلو ہے وہ شوہر کے معاف کرنے کا. اور ویسے بھی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق وہی دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. مانا کہ جو شخص شوہر ہے وہی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. دونوں مفہوم میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن راجح یہی ہے الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورت معاف کر دے کہ میں کچھ نہیں لیتی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا اس کا شوہر طلاق دیتے وقت جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کہے میں نکاح سے بھی دستبردار طلاق بھی دے دی، اور جو میں نے حق المال میں مقرر کیا وہ بھی دیتا ہوں، کچھ لیتا نہیں، میں نے تجھے معاف کیا. فرمان تعفو اقرب للتقوی، بیوی معاف کرے یا شوہر معاف کرے، بہرحال معافی جس کی طرف سے بھی ہوگی وہ شخص زیادہ پرہیزگار کہلائے گا. اس لیے کہ معاف کرنا تقوی اور پرہیزگاری کے قریب تر ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم، اور خیال کرو آپ اس میں معاملات کرتے وقت احسان کو فراموش نہ کیا کرو. ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت بھول جایا کرو کہ اس نے تیری رکھی اور تم نے بھی ناپ کر کہا میں ایسے کیوں کروں. وہ کہے میں کچھ کم ہوں، اس نے ایسے کیا میں کیوں نہیں. اگر ایک طرف سے کمی بیشی ہے، دوسرا آدمی فراخ دلی کا، دوسرا آدمی جو ہے وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے، وہ اپنے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو فرمایا آپ اس میں معاملات طے کرتے وقت خواہ ملنے والے ہو یا جدا ہونے والے ہو، لا تنسوا الفضل بینکم، آپ اس میں احسان مندی کو بلایا نہ کرو، آپ اس میں احسان کرنے کو فراموش نہ کیا کرو.
ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے دل کے اخلاص سے، تمہارے تقوی سے، تمہارے آپس میں احسان مروت سلوک سے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور تمہارے تمام معاملات اس کی نگاہ کے سامنے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تم آپس میں معاملات طے کرتے وقت اللہ کے حکموں کا خیال کیا کرو، بلائی، احسان، مروت، حسن سلوک، فراخ دلی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا کرو۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ نہ چھوا ہو تم نے ان کو، او تفرضوا لہن، یا نہ مقرر کیا ہو لہن واسط ان کے، فریضۃ مہر، ومتعوہن، اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع، اوپر وسعت والے کے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن، فائدہ پہنچانا، بالمعروف، ساتھ بلائی کے، حقا، حق ہے، علی المحسنین، اوپر نیکوکاروں کے، احسان کرنے والوں کے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، پہلے اس سے، ان تمسوہن، یہ کہ تم نے چھوا ان کو، یعنی خلوت صحیحہ ہوئی ہو، وقد فرضتم، اور تحقیق مقرر کیا تم نے، لہن واسط ان کے، فریضۃ مہر، فنصف، پس آدھا ہے، ما فرضتم، جو مقرر کیا تم نے، الا، مگر، ان یعفون، یہ کہ وہ معاف کر دے، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور اگر تم معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے واسطے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ تم بھول جاؤ احسان کو درمیان آپس کے، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔